بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید میں بیان کردہ ایک اہم قصہ ہے جو انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا پہلو رکھتا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں مذکور ہے، جس میں جادو اور اس کے نقصانات پر بات کی گئی ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں نیز تفاسیر میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں واقعے کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی، حالانکہ وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تم کافر نہ بنو۔ البقرہ آیت نمبر 102۔ تفاسیر کے مطابق بنی اسرائیل کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کے علم کو حکمت اور علم کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ کچھ شریر جنات اور انسانوں نے جادو کو رائج کیا اور اسے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ اس بدنامی کو ختم کرنے اور انسانوں کو جادو کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت بابل کے علاقے میں بھیجے۔ ہاروت اور ماروت کا مشن یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کے نقصانات سے آگاہ کریں، لیکن وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے وقت واضح طور پر تنبیہ کرتے کہ یہ علم آزمائش ہے۔ اس علم کا مقصد لوگوں کو جادو سے بچانا ہے، نہ کہ اس کا استعمال سکھانا۔ اگر کوئی شخص جادو سیکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اسے اللہ کی گرفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ فرشتے جادو کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جادو کے مختلف طریقے اور اثرات کے بارے میں آگاہ کرتے تھے۔ ان میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جادو سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو سکتی ہے، لوگوں کے درمیان دشمنی بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاروت اور ماروت کے واقعے سے کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ جادو حرام ہے، جادو ایک بڑا گناہ ہے اور اسے سیکھنا یا سکھانا شرک کے قریب لے جاتا ہے۔ علم کا صحیح استعمال، علم کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ اگر علم کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کی وفاداری اور صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور جادو ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے شیطان انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تفسیری روایات کے مطابق ہاروت اور ماروت کو ان کے مشن کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے لوگوں کو مسلسل تنبیہ کی۔ کچھ روایات میں ذکر ہے کہ ان کی آزمائش بھی کی گئی اور انہیں سزا کے طور پر ایک مخصوص مقام پر معلق رکھا گیا، تاہم ان کی سزا کے بارے میں مختلف تفاسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ آج کے دور میں بھی ایک سبق ہے۔ معزز سامعین، جہاں لوگ علم کا غلط استعمال کرتے ہیں یا روحانی مسائل کے حل کے نام پر جادو اور ٹونے کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس قصے کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جادو ایک گناہ ہے اور اللہ کی توحید کے خلاف عمل ہے۔ معزز سامعین، ہاروت اور ماروت کا واقعہ ایک عظیم نصیحت ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو آزمائش سمجھ کر ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جادو اور اس جیسے دیگر علوم سے بچنا اور قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ ہمیں ایمان، علم اور نیکی کے راستے پر چلنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔